السلام علیکم۔ اسلام میں شاعری تخلیقات کا مذہب ہے۔ یہ اپنے پیروکاروں کو متحرک تخلیقی بنانے کی تاکید کرتی ہے۔ یہ کبھی نہ بھولیں کہ وہ زمین پر حق کے لیے کھڑے ہونے کو اور حق کی حمایت کرنے کے پیشے اور عظیم مشن کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ہمارا ادب فضول یا غیر اخلاقی مایوس کن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہماری حقیقت کی آواز، ہماری ذات کے تصور، ہماری بیماریوں کی عکاسی لیکن امید کے ساتھ اور علاج کا نسخہ ہونا چاہیے۔ اسلام مسلمانوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنے علم کی ہر شاخ سے استفادہ کریں تاکہ وہ اپنی امت سے تعلق کو بڑھا سکیں۔ اس تنازع میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا دفاع کرنے والے مشہور مسلم شاعر حسن بن ثابت کی حمایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، کہو اور جبریل آپ کی حمایت کرتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے اسلام ان شاعروں اور مصنفین کو کتنی عزت دیتا ہے جو ان کی صلاحیتوں کو اپنی امت کی خدمت اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، نہ کہ وہ جو خدا کی عطا کردہ صلاحیتوں پر عملہ کرتے ہیں، اخلاقیات کو گرانے اور مسلم معاشرے میں برائی پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسلامی اسکالر شیخ احمد کہتے ہیں، وہ شاعری جو ایسے موضوعات سے ہوتی ہے جو قابل قبول، ذمہ داری اور فائدہ مند ہو، حلال کے زمرے میں آتی ہے، جبکہ فضول، بیکار اور نقصان دہ شعر یہ واضح طور پر حرام اور اس لیے گناہگار بھی ہو سکتے ہیں۔ عام طور پر دیکھا جائے تو زمانہ جاہلیت میں شاعری بنیادی طور پر خواتین، شراب اور جنگ جیسے موضوعات سے ہوتی تھی۔ کوئی بھی شخص جو قرآن سے واقف ہے اس بات کی ضمانت دے سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسے شاعروں کو سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ جہاں تک کہ شاعروں کا تعلق ہے تو گمراہ لوگ ان کی پیروی کرتے تھے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا وہ کس طرح ہر وادی سے پھٹکتے ہیں، اور وہ کسے کہتے ہیں جو وہ کرتے ہیں؟ دوسرے لفظوں میں وہ زیادہ تر فرضی مواد یا مبالغہ آمیز کہانیوں میں گھومتے ہیں، فضول یا معمولی باتوں سے سامعین کے ذہنوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، اس طرح ان کے ذہنوں کو زندگی کے اصل مقصد سے دور کر دیتے ہیں۔ ایسے شاعروں کی مذمت کے بعد اللہ تعالیٰ ایک استثناء فرماتا ہے، ان لوگوں کو بچاؤ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہے اور ان پر ظلم ہونے کے بعد اپنے آپ کو درست کرتے رہے۔ ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں وہ شاعر جنہوں نے مشرکین کے طعنوں کے خلاف اسلام کا دفاع کیا اور اس طرح خدمت خلق کے لیے شاعری کی، وہ اپنی ذات میں ایک الگ طبقہ ہے۔ ان کے کاموں کو سراہنا چاہیے۔ یہ قرآن کے اوپر دیے گئے امتیاز کی بنیاد پر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ایسے شاعر کی قدر کرتے تھے جو اعلیٰ اخلاقی موضوعات سے ہوتی تھی، حتیٰ کہ اس کا تعلق قبل از اسلام سے بھی تھا۔ ہمیں ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان شاعروں کی تعریف کرتے تھے جنہوں نے اپنی شاعری کو اسلام کی خدمت میں استعمال کیا۔ اس طرح انہوں نے مسجد میں ایک مشہور شاعر حسن بن ثابت کے لیے اسلام کے دفاع میں شعر سننے کے لیے ایک ممبر لگایا۔ انہوں نے کعب بن زہیر کو ان کی مشہور نظم نبوت کی مداح سرائی پر اپنی چادر عطا کی۔ چاہے ہم شاعری یا افسانہ یا غیر افسانہ کام کر رہے ہیں، ایک ہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ کسی کو پوچھنا چاہیے کہ میرے کام سے فائدہ ہوتا ہے؟ کیا یہ دنیا کو اخلاقیات، امن، خدا کے شعور کے لحاظ سے ایک بہتر جگہ بنانے میں مدد کرتا ہے، یا اس کی بجائے کیا یہ بدکاری، بدعنوانی اور ڈھیلے اخلاق میں حصہ ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی اکثر خفیہ مجلسوں میں کوئی بلائی نہیں سوائے اس کے جو صدقہ یا احسان یا لوگوں میں صلح کرنے کا حکم دے۔ جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے اگر آپ کی شاعری اعلیٰ اخلاقی اور روحانی نقطہ نظر یا کمال کے لیے فائدہ مند موضوعات سے متعلق ہے تو اس کی بہت سفارش کی جاتی ہے۔ اگر اس کے برعکس اس کا الٹا اثرات ہو، یہ حرام ہے۔ جس شاعری میں کوئی نقصان دہ اثر نہ ہو وہ ایک سادہ معصوم تفریح ہے، تو اسے جائز سمجھا جائے گا، بشرطے یہ کہ آپ کو عبادت کے اعلیٰ مشن سے دور نہ کرے۔